من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے وفاق کے ذمہ دار حضرات نے یہ فرمائش کی تھی کہ اثر کے بعد کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. صورتحال یہ ہے کہ اولاً تو میں اس بات کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا کہ حضرات علماء کرام کے مجمع میں لب کشائی کی جرات کروں. اور دوسرے، پرسوں ہی میں ایک سفر سے واپس آیا ہوں اور کل ایک دوسرا سفر درپیش ہے، تو حالم مرتحلن والی کیفیت ہے. اس کی وجہ سے بہت سے رکے ہوئے کام بھی نمٹانے ضروری تھے اور ہیں، اور آئندہ سفر کی تیاری بھی جو تقریباً 2 ہفتے کا سفر ہے، اس کی وجہ سے ذہن میں انتشار بھی ہے. تو میں نے معذرت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن معذرت قبول کرنے کے بجائے ان حضرات کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ چاہے 10-15 منٹ ہی کی بات ہو لیکن ہو جائے. تو اس تعمیل حکم میں اور اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں، اور کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا پیش نظر نہیں ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، الحمدللہ ایک ہی مقصد کے رہرو ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک ہی قسم کے کام میں ہم سب کو لگایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے. اس لیے ہمارے مسائل بھی ایک جیسے ہیں، اور اس موقع پر مختصر بات کہنے کے لیے مجھے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے. وہ بطور تکرار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ یعنی مدرسین اور اساتذہ مدرسے سے بڑے خوش قسمت ہو. اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دعوت اور تبلیغ اور تعلیم کا کام اتنا آسان کر دیا ہے کہ طالبین خود تمہارے پاس آ گئے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ تبلیغی جماعت کے حضرات سے سبق لو کہ وہ دعوت دینے کے لیے اور دین کا پیغام پھیلانے اور پہنچانے کے لیے سفر کرتے ہیں. ان کے پاس طالبین نہیں آتے، بلکہ وہ جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن کو دعوت کا یا تبلیغ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے. اس کے لیے خود اپنا خرچ کرتے ہیں، اپنا سامان لے کر جاتے ہیں، اور سفر کی مشقت اٹھاتے ہیں، گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، اور تب جا کر تعلیم اور تبلیغ اور دعوت کا یہ فریضہ انجام دیا جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کام میں برکت بھی بڑی عطا فرمائی ہے، لیکن تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے طالبین تمہارے گھر میں بھیج دیے اور تمہارے پاس اس طرح بھیج دیے ہیں کہ تمہیں ان کے پاس جانے کے لیے، ان کو دین کی بات سکھانے کے لیے اور دین کی بات سمجھانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے تم یہ ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ لہذا فرماتے تھے کہ تمہیں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قدر، اس بات کی قدر پہچانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا، لہذا ان طلباء پر اپنی محنت صرف کر دو کہ علمی طور پر بھی ان کو مستحکم استعداد والا بنانے کی کوشش کرو، اور عملی طور پر بھی ان کی تربیت اور ان کی نگرانی کی فکر کرو۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک استاد کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ جا کر سبق کے اندر تقریر کر دے اور تقریر کر کے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ تقریر واقعتاً ان کو ہضم ہوئی کہ نہیں، اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا یا نہیں، ان کو کچھ آیا یا نہیں، اور پھر صرف اتنی بات نہیں بلکہ حقیقت میں ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کا ایک طرح امتیاز یہ ہے دارالعلوم دیوبند کے وقت سے کہ یہ صرف تعلیم گاہیں نہیں ہوتی، یہ تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ ان میں صرف حروف و نقوش کا علم نہیں پڑھایا جاتا بلکہ اس میں طلباء کی دینی، اخلاقی، معاشرتی تربیت بھی ان درسگاہوں کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ طالب علموں کے انداز و ادا کو، ان کے کردار کو، ان کے عبادات کو، ان کے معاملات کو، ان کے اخلاق کو، ان کے نشست و برخاست کے طریقوں کو، ان سب چیزوں کو سنت کے مطابق لانے کی فکر یہ ہر استاد کے دل میں دھن کے طور پر سوار ہونی چاہیے کہ میں جو طالب علم میرے پاس آئے ہیں میں ان کو اتباع سنت کا ایک بہترین نمونہ بنا کر اس مدرسے سے رخصت کروں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند جو ہم سب کی ماں ہے اور در حقیقت اسی کے ہم سب بالواسطہ یا بلا واسطہ کوششین ہیں، اس دارالعلوم کی جو خصوصیت اور امتیاز ہے دوسری درسگاہوں کے مقابلے میں وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اس نے محقق علماء پیدا کیے، محقق علماء اور بہت سی درسگاہوں نے بھی پیدا کیے، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے تحقیق و تدقیق کے چھناور وجود میں آتے رہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کا امتیاز یہ تھا کہ وہ صرف تحقیق اور تدقیق کے معاملے میں فائق نہیں تھا بلکہ تربیت اور ترقیہ اور اخلاق کی درستی، اعمال کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی فکر، یہ وہاں کے اساتذہ میں، منتظمین میں، سب لوگوں میں یہ فکر پائی جاتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی قیام کی تاریخ جو بیان کی جاتی ہے کہ جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو اس کی تاریخ نکالی گئی تھی کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیں، در مدرسہ خانقاہ دیدیں، یعنی ہم نے مدرسے میں خانقاہ کا نظارہ کیا کہ مدرسہ بھی ہے دن کے وقت میں اور شام کے وقت میں خانقاہ بھی ہے۔ در مدرسہ خانقاہ دیدیں، اس کے حروف تہجی کے اعداد کو اگر جمع کیا جائے تو اس سے دارالعلوم دیوبند کے قیام کی تاریخ نکلتی ہے۔
یہ تاریخ بھی ہے اور دارالعلوم دیوبند کا انتہائی جامع و مانع تعارف بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے کو ایسا بنایا کہ اس میں یہ صرف ظاہری مدرسہ ہی نہیں ہے، خانقاہ بھی ہے، تربیت کی خانقاہ بھی ہے۔ اور میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کے نام پر یہ دروازہ بابو یاسین مسجد کا دروازہ ہے، ان کی یہ بات میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ نہیں کتنی بار سنی ہے اور بار بار سنانے کو جی جاتا ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد بھی تھے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب اس کے چپراسی اور چوکیدار سے لے کر شیخ الحدیث تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ، یعنی صرف شیخ الحدیث اور محتمم ہی نہیں بلکہ چپراسی اور چوکیدار بھی صاحب نسبت ولی اللہ۔ تو یہ ایک خصوصیت ایسی تھی دارالعلوم دیوبند کی کہ جس نے اس کو دوسری دستگاہوں پر عظیم امتیاز عطا فرمایا۔ لہذا ہمارے سارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ وہ صرف رسمی فراغت تحصیل کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جب دور حدیث سے فارغ ہوتے اور علوم ظاہرہ کی تکمیل کرتے تو اس کے بعد اپنی اصلاح کے لیے کسی بزرگ، کسی شیخ کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس کے ذریعے اپنا اخلاق کا تزکیہ کرانے کا ایک معمول تھا جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت عثمانی، حضرت مدنی، حضرت بنوری، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم کے بعد کسی نہ کسی شیخ کے حوالے کیا اور ان سے استفادہ کر کے اپنے اخلاق و اعمال کی درستی کی فکر کی، اور پھر اسی کے نتیجے میں جو ان کے شاگرد تیار ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم و فضل میں بھی فائز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور دینی تربیت کے اعتبار سے بھی ان کا ایک ممتاز مقام تھا۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ استاد کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ سبق پڑھا کر فارغ ہو جائے، اس کا کام یہ بھی ہے اور یہ اس کے اہم فرائض میں داخل ہے کہ وہ اس کو تربیت، عبادات میں تربیت، معاملات میں تربیت، اخلاق میں تربیت، اور زندگی گزارنے کے جتنے طور طریق ہیں ان کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش اور ان کی نگرانی۔ اگر کسی ساتھی سے اس معاملے میں غلطی ہو رہی ہے تو اس کو محبت سے، پیار سے اس کو سمجھائے، اس کو تربیت دیں۔ اگر ہم اپنے طریقہ کار میں یہ بات اختیار کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے طلباء کے اندر بھی نہ صرف علمی بلکہ عملی طور پر بھی ایک امتیاز پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے بڑا زبردست صدقہ جاریہ اور بہت بڑا ذخیرہ آخرت ہوگا۔ ایک بات تو یہ عرض کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا آپ کے ان مدرسوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کے دعوے اور غلط قسم کے الزامات مدارس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اور پیش نظر یہ ہے کہ ان کو بدنام کر کر کے معاذ اللہ ان کو مٹا دیا جائے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس کے بھروسے پر ہم یہ
بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت ان مدارس کو مٹا نہیں سکتی۔ مدارس عمارتوں کا نام نہیں ہے، درسگاہوں کا نام نہیں ہے، مدارس استاد اور شاگرد کا نام ہے، اور وہ استاد اور شاگرد انار کے درخت کے نیچے سے اپنی تعلیم شروع کرتے تھے۔ لہذا الحمدللہ ہمیں اس کا اطمینان ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت ہم کو مدارس کو اور ان کی کام کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ ہم واقعتاً دینی مدرسے کی تعریف پر پورے صادق آتے ہیں، دینی کے مدرسے کی تعریف ہم پر صادق آتی ہو اور ہم واقعتاً دینی مدرسہ کہلانے کے مستحق ہیں۔ اگر کبھی خدا نہ کرے کوئی آفت آئی، اگر کبھی خدا نہ کرے ہم پر کوئی بلا آئی، تو وہ کسی دشمن کی وجہ سے نہیں، خود ہماری وجہ سے ہو، ہمارے عمل میں کوتاہی ہوگی، ہمارے طریقہ کار غلط ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آزمائش آ جائے، لیکن انشاءاللہ دوسروں کی طرف سے نہیں۔ لہذا فکر اس کی کرنی ہے کہ ہم درست ہوں، ہم جس کام کے لیے بیٹھے ہیں اس کام کے ساتھ دیانت اور امانت کا مظاہرہ کریں، ہمارے ہر قول و فعل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی رعایت ہو۔ اگر ہم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا، مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ جو مدارس کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مدرسے کو اسے محفوظ رکھے، وہ مالیات کا مسئلہ ہے۔ اگر مالیات کے معاملے میں احتیاط نہ ہو اور مالیات کے معاملے میں ہم بے پرواہ ہو کر بیٹھ جائیں اور جو اس کا صحیح مصرف ہے اس پر ہم اس کو خرچ نہ کریں، تو پھر ہمارے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لہذا خاص طور پر وہ حضرات جو مدارس کے منتظمین اور متممین ہیں، ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک ایک پیسہ جو مدرسے کے اندر آتا ہے وہ پوری احتیاط کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، جز رسی کے ساتھ اسی مصرف پر خرچ ہو جس مصرف کے لیے وہ آیا۔ زکوٰۃ کے معاملے میں اور دوسرے عطیات کے معاملے میں جو احتیاط ہونی چاہیے، اس احتیاط کے اوپر ہم کاربند ہوں۔ اگر خدا نہ کرے اس میں کوئی خرابی پیش آئی تو وہ پھر ہمارے لیے نقصان کا، دنیا و آخرت کے نقصان کا باعث ہوگی۔ ہمارے بزرگ تو وہ ہیں، بارہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے، 300 روپے آپ نے قصہ سنا ہوگا، 300 روپے لے کر آ رہے تھے دہلی سے۔ اس زمانے میں 300 جو ہیں آج کے 3 لاکھ کے برابر ہوں گے، وہ لے کر آ رہے تھے، وہ راستے میں چوری ہو گئے۔ تو حالانکہ امانت تھی اور امانت کا زمان نہیں آتا جب کہ تعدی نہ ہو، کوئی تقسیم نہ ہو، تو ان کے پاس زمان نہیں تھا، لیکن اپنی جیب سے وہ 300 روپے ادا کیے دارالعلوم کو۔ اور اساتذہ نے کہا بھی کہ آپ کے اوپر کوئی زمان تو آتا نہیں، تاوان نہیں آتا، اس کے لیے بڑی انہوں نے مشقت اٹھانی پڑی۔ 300 روپے اس زمانے میں بڑی دولت ہوا کرتی تھی، لیکن قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا جو سرپرست تھے دارالعلوم دیوبند، اور ان سے کہا کہ یہ اپنے آپ پر تکلیف اٹھا رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ اپنے اوپر یہ مشقت نہ اٹھائیں اور ان کے اوپر کوئی تاوان نہیں آتا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھا کہ بھئی آپ کے اوپر کوئی زمان نہیں آتا، آپ ایسی تکلیف نہ اٹھائیں، لیکن خط پڑھا اور خط پڑھ کر فرمایا کہ کیا مولوی رشید احمد صاحب نے سارا فقہ میرے لیے پڑھا تھا؟ اور میں ان سے کہتا ہوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ یعنی اشارہ اس طرف کیا کہ اگر خود ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے داخل کرتے تھے۔ تو اتنی احتیاط کے ساتھ ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کو چلایا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کا فیض ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں خصوصی
احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی مدرسے کا پیسہ وہ کسی ایسے مصرف کا خرچ نہ ہو جس کے لیے وہ آیا ہے. یہ دو گزارشات مختصر سی کرنی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنی میں دینی مدرسے کی صحیح نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پرچہ آیا ہے کہ بعض علماء اجازت حدیث چاہتے ہیں. بھائی میں تو سچی بات ہے کہ مجھے شرم آتی ہے حضرات علماء کرام کے سامنے اجازت حدیث کی دینے کی بات کرنے کے لیے، لیکن بہرحال تعمیل فرمائش کے لیے اتنا کرتا ہوں کہ حدیث ایک مسلسل بالاولیہ ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں. تو اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت میں، کیونکہ میرے پاس یہ میرے بعض مشائخ کی امانت ہے، اس لیے آپ حضرات تک پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے اجازت دیتے ہوئے ان میں سے ایک شیخ نے یہ کہا تھا کہ اس شرط پر اجازت دیتا ہوں کہ تم اس کو آگے تک پہنچاؤ. تو ان کے حکم کی تعمیل میں اگرچہ اپنی نااہلی کا پورا احساس ہے، میں آپ کو یہ سناتا ہوں. کھڑے ہو کر کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے بیٹھ کر حدیث سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثني الشيخ حسن المشاط المالكي رحمه الله تعالى في المسجد الحرام، والشيخ محمد ياسين الفاغاني رحمه الله تعالى في مكة المكرمة، والشيخ الناقبي رحمه الله تعالى في جدة. كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث مسلسل بالاولیہ ہے جو ان بزرگوں سے میں نے سب سے پہلے سنی تھی، اور انہوں نے اپنے اساتذہ سے یہاں تک کہ سفیان بن عیینہ تک یہ اولیت کا تسلسل چلا ہے. اس میں شامل ہونے کے لیے الحمدللہ میں نے بھی ان بزرگوں سے حاصل کی ہے، اور آپ حضرات کو بھی جو علماء کرام ہیں، جو دور حدیث سے فارغ التحصیل ہیں، اور جو علماء کرام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان سب کو اجازت دیتا ہوں. اور اپنی دیگر مرویات کی بھی جو میں نے مشائخ ہندوستان پاکستان یا مشائخ بلاد عربیہ سے حاصل کی ہیں، ان کی بھی اجازت عامہ دیتا ہوں. اور اس کی سند جو ہے حدیث مسلسل بالاولیہ کی، وہ میری کتاب درس ترمذی میں شیخ حسن المشاط کے حوالے سے چھپی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. آپ حضرات دعا میں یاد رکھنے کی درخواست. السلام علیکم.